صباح يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر تعطر كل البيت تنتظر قدومك يا غیر ضروری بالوں کا مردی عورت کو کسی کریم سے ریموو کرنا جائز ہے لیکن مرد کے لیے بہتر ہے کہ وہ جو زیر ناف بال ہیں ان کو بلیڈ سے صاف کرے اور خواتین کریم یا جو زیر ناف بال ایسا پاؤڈر وغیرہ استعمال کریں. خواتین کے لیے بلیڈ کا استعمال خلاف ایسا پاؤڈر وغیرہ استعمال کریں. اور یہ جو بغلوں کے بال ہیں ان کو نوچنا سنت ہے. اور یہ جو بغلوں کے بلیڈ سے صاف کرتے ہیں نا یہ اور گھنے پیدا ہو جاتے ہیں. بلیڈ سے صاف کرتے ہیں آپ کہیں گے نوچیں کیسے, کھال ادھڑے پیدا ہو جاتے ہیں. تو وہ چونکہ بلیڈ سے صاف کر کے اتنے سخت بنا دیے ہوتے ہیں کہ اب نوچنا وہ چونکہ بلیڈ سے صاف کر کے لیے ویکس وغیرہ لگا کے نا وہ نوچنا کپڑے سے کھینچیں تو بال جڑ سے اکھڑنا شروع ہو جائیں گے. تو پھر کچھ دنوں میں وہ بالوں کی جڑیں نرم ہو جائیں گی, پھر نوچنا کیا ہوگا آسان. تو نوچنا بغلوں کے بالوں کا مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی سنت ہے. نوچنا اور بغلوں کے بالوں ایک تو ثواب ہے بھی عورت کے لیے بھی سنت نوچنے کا سنت پوری کرنے کا. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ بال پھر جلدی نکلتے بھی نہیں ہیں اور جو نکلتے ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں بہت ہی ہلکے اور بہت جلدی پھر وہ ہمیشہ کے لیے ختم بھی ہو جاتے ہیں. اور سمجھ رہے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے, جبکہ بلیڈ سے اگر بغلوں کے بال صاف کریں گے تو وہ اور زیادہ اگر بغلوں کے بال صاف کریں گے پورا تھائی لینڈ کا جنگل بن جاتا ہے. ہمارے فرماتے ہیں ایک مزدور بہت سے لوگ تو صاف کرتے ہی نہیں نا بلیڈ سے نا. ہمارے فرماتے ہیں ہمارے حضرت کے ایک ہمارے گاؤں کا ملازم تھا, وہ فرماتے ہیں ہمارے حضرت کے وہ جو ہے نا وہ لیٹا ٹریکٹر صحیح کرنے کے لیے. وہ جو حضرت تو بہت ہی نفیس تھے نا صفائی میں. ہمارے میں نے صفائی کی ان کی قصہ ان کی حضرت کی نظر پڑ گئی اس کی تھے نا صفائی میں. ہمارے میں نے صفائی کی ان کی قصہ ان کی حضرت بہت پریشان فرمایا ایسا لگ رہا تھا کہ جوئیں اور کھٹمل کبڈی کھیل رہا تھا کہ ٹھیک ہے جوئیں اور کھٹمل کبڈی پورے تھائی لینڈ کے جنگل بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے پورے تھائی لینڈ کے جنگل بن جاتے ہیں. صفائی کر کیا کرو اللہ کے بندو, بہت ضروری ہے یہ. ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے جبکہ ہماری دادی حیات ہیں. ہم پر ہمارے والد دادی کی کفالت کی کیا ذمہ داری ہے جبکہ 2 چچا بھی حیات ہیں. سب سے پہلے تو چچا پہ ذمہ داری ہے, پوتوں پہ اس کے بعد ہے. لیکن چچا اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو پوتے کر لیں. دادی ماں کی جگہ ہوتی ہے. چچا اپنی ذمہ داری بلکہ ہونا تو یہ چاہیے چچا پوری کر بھی رہے ہو پھر بولے نہیں ہم جب ہیں تو چچا آپ نہیں. یہ چچا پوری کر بھی رہے ہو پھر بولے نہیں ہم ابا نہیں ہے یا اماں نہیں ہے تو ان کی اماں تو ہے نا. یہ دادی نانی ان کی خدمت خدا کی قسم جنت ہے ان کے پاؤں میں اللہ نے رکھی ہے. بڑھ چڑھ کے خدمت کیا کرو, دوسرے کو کرنے نہ دو. اللہ نے رکھی ہے سمجھ رہے ہو, پھٹا کرو اس پہ. سعودی عرب میں کیس عدالت میں آیا, سمجھ رہے ہو پھٹا ماں پہ جھگڑا. سعودی عرب میں کیس عدالت 2 بھائیوں میں ماں پہ لڑائی ہو گئی قاتلانہ. 2 بھائیوں میں پولیس آ گئی. بھائی کیوں لڑ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہی ہے ماں میرے پاس رہے گی. پولیس آ گئی. دوسرا کہہ رہا ہے ماں کس کے پاس رہے گی؟ ماں میرے پاس رہے گی. دوسرا کہہ رہا ہے ماں کس کے پاس رہے گی؟ میرے پاس رہے گی. ایک کہہ رہے ہیں اماں کو میں رکھوں گا, دوسرا کیا کہہ رہا ہے اس پہ گتھم گتھا ہو گئے. پولیس انوالو ہوئی, عدالت میں کیس چلا ہے اس پہ. پھر عدالت نے فیصلہ کیا 6 مہینے تمہارے پاس 6 مہینے. پھر عدالت ہے جس کو آخرت کا یقین ہونا کہ ماں اور باپ کی خدمت کتنا ثواب ہے وہ تو لڑے گا بولے گا بھائی کوئی بھی نہیں میں رکھوں گا. ماں اور باپ کی خدمت کتنا ثواب رکھے گا, لڑے گا بولے گا بھائی کوئی بھی نہیں میں رکھوں گا. ثواب ہے, بہت بڑی فضیلت ہے. دیکھنا حج عمرے کا ثواب اللہ نے رکھ دیا بھائی, بہت بڑی فضیلت ہے. ان کو دیکھنا اس سے بڑی کیا فضیلت اللہ نے رکھ دیا بھائی. اور الگ بات یہ ہے کہ بھائی وہ کون سا بیچارے ہمیشہ زندہ رہیں کہ بھائی وہ تھوڑے دنوں میں چلے جائیں گے, پھر موقع نہیں ملے گا, چلے جائیں گے. پھر دعاؤں کا تو موقع ملے گا, جسمانی خدمت کا موقع نہیں ملتا. پھر دعاؤں کا تو موقع ملے گا. دادی نانی ان لوگوں کو تو گھر میں رکھا کرو, ان کی ڈانٹے کھانے کا اپنا مزہ ہے خدا کی قسم. دادی ڈانٹتی بھی بڑی اچھی لگتی ہے, کہا جا رہا ہے کدھر سے مزہ ہے خدا کی قسم بولتی ہے نا, ڈانٹتی بھی بڑی اچھی لگتی ہے تو بہت آتا ہے. ہماری دادی بہت اس طرح کی پوچھے, ہم لوگ ٹرولنگ کرتے ہوئے نکلتے تھے. دادی بہت دادی نے دیکھ لیا تو وہ ایک تو سنتا کرتے ہوئے بھی اونچا ہے, کہاں جا رہا ہے تو وہ پنچایت بہت ہوتی ہے بوڑھوں میں نا. دادی بولو دودھ لینے جا رہا ہوں, مسعود لینے جا رہا ہے. دادی بولو دودھ لینے, آدمی ٹینشن میں آتا ہے بھائی دودھ لینے جا رہا ہوں, چیخنا پڑتا ہے. اچھا آدمی ٹینشن میں آتا ہے. ایک دن کسی نے پوچھا لینے جا رہا ہوں, چیخنا پڑتا ہے. مسعود کہاں ہے؟ انہوں نے کہا چولہے پہ رکھا ہوا ہے. مسعود کہاں ہے؟ انہوں نے کہا چولہے پہ. سمجھی دودھ کہاں ہے پوچھ کر. ہمارے رشتے داروں میں بوڑھی خاتون تھی, اونچا سنتی تھی. ان سے کسی نے کہا ہمارے اکرم کہاں ہے؟ انہوں نے کہا الماری میں رکھا ہوا ہے. کسی نے کہا اکرم کہاں ہے؟ انہوں نے کہا اکرم پوچھ رہی ہوں بھائی. نے کہا اچھا میں سمجھی بکرم کا پوچھ رہی ہوں, اکرم پوچھ رہی ہوں. ایک دن کسی نے پوچھا کہ نواب صاحب ہیں, اکرم کا پوچھ رہی ہوں, ہمارے محلے میں ہوتے تھے, انتقال ہو گیا. کہ نواب صاحب ہیں ان کی گاڑی جل گئی, محلے میں ہوتے تھے, انتقال ہو گیا اللہ. تو وہ کہنے لگی ہائے ان کا تو بڑا گاڑی جل گئی تھا. تو وہ کہنے لگی گاڑی کا چہرے سے. اچھا میں سمجھی داڑھی جل گئی ان کی. تو بوڑھے اونچا سنتے ہیں ان کو 2-2 3 دفعہ چیخ چیخ کے,
بتانا پڑتا ہے. لیکن جب بوڑھا دنیا سے جاتا ہے تو گھر کی رونق اور برکت ختم. تو بوڑھوں کی یہ چیزیں برداشت کیا کرو کہ تمہارے اوپر بھی کل بڑھاپا, یہ جوانی کی جولانیاں سب کی ختم ہو جاتی ہیں, کمر سب کی جھک جاتی ہے, دانت ختم ہو جاتی ہیں. مسکرانے کے لیے ادھار لینے پڑتے ہیں دانت کے. بھائی آج جتنے اداکار ہیں نا جو بوڑھے ہو گئے ہیں, یہ باقاعدہ 32 لوگوں سے ادھار لے کے آتے ہیں. فلاں جگہ خطاب کرنا تھوڑا سا, باقاعدہ 32 لوگوں سے ادھار لے کے آتے ہیں. فلاں جگہ خطاب کرنا تھوڑا سا, تو ایسے ہوتا ہے جائے گی. اللہ 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 اللہ